نصلي على رسوله الكريم عاقبة للمتقين خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میرے تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی الحمدللہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم یہاں پر کلاس میں موجود ہیں۔ اس کی کتاب کو، اس کے کلام پاک کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس کی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہم سب کو صحت یاب رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے۔ ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہم سورۃ الانعام جو ہم کر رہے ہیں چیپٹر 6، اس کے ہمارے تقریباً 15 رکوع مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور آج ہم 16 رکوع کرنے جا رہے ہیں۔ اور لاسٹ ویک ہم نے تھوڑا بہت ریویژن کرتے ہوئے چلیں گے۔ لاسٹ ویک ہم نے ناٹ لاسٹ ویک، ایسٹرڈیز کلاس، کل کی کلاس میں ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ یہاں پر تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ مستقل ہمیں ایک ایک رکوع کے اندر اپنی وحدانیت ہی بتا رہا ہے ٹوٹل، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے لیے تمام مثالیں جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں اتنی مثالیں دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے سوا کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی ذات نہیں اس دنیا میں، کیونکہ تمام تر چیزیں جو دنیا تم دیکھ رہے ہو یہ میری مخلوق ہے، یہ میری کریشن ہے۔ آئی ایم دا کریٹر، اینڈ یہ تمام چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو یہ میری مخلوق ہے، کریشن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا، دیکھیں کہ انہوں نے قریش مکہ یعنی کفار مکہ جو ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے دو ٹوک کہا کہ اگر نبیوں کو تم جو دے رہے ہو وہ ہمیں بھی نہیں دیں گے تب تک ہم کیا ہیں آپ کی اس کتاب کو، نہ آپ کے اس رسول کو ہم مانیں گے۔ تو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھیں یہ کس طرح سے مکاریاں کرتے رہے ہیں، اور کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مکاریوں کا انہیں صلہ یعنی ان کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے بتایا کہ کس طرح سے وہ آخرت میں رسوا ہوں گے اور عذابوں سے دوچار ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو چنتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں، یعنی یہ ہدایت دینا میرا کام ہے، نبیوں کا کام نہیں ہے۔ یہ بھی ہم نے لاسٹ
رکوع کے اندر دیکھا تھا، اور پھر ہم نے کیا دیکھا تھا لاسٹ میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میرے راستے کے لیے، یعنی میرا راستہ سیدھا راستہ سمجھانے کے لیے میں نے طرح طرح سے نشانیاں آپ کو دکھائیں، یعنی جتنی پاسبلٹی ہو سکتی ہے اتنی نشانیاں دکھائیں، لیکن اس راستے کو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو اس راستے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ سرے سے اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا، دیکھنا ہی نہیں چاہتا، ان کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ تو آج ہم یہاں پر 130 کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آج 129 تک ہم نے دیکھ چکے ہیں، آج 130 ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے 130 کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنات اور انسان دونوں سے خطاب کریں گے، یعنی آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں سے بھی اور جنات سے دونوں سے خطاب کریں گے، اور ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ کیا تمہارے پاس ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے تھے؟ یعنی اللہ ابھی دیکھیں جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر وہ ایک بتا رہا ہے کہ ہاؤ ہی ول اسٹارٹ، کس طرح سے وہ سوال جواب کریں گے ہمارے سے، یعنی انسانوں سے بھی اور جنوں سے بھی دونوں کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ دونوں بھی اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ پوچھے گا کیا میں نے تمہارے لیے رسول نہیں بھیجے تھے؟ یہ سوال ہوگا اللہ کا، جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سناتے تھے، یعنی میری اللہ نے جو کتابیں دی، جیسے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا، کیا یہ پڑھ کے آپ کو سناتے نہیں تھے؟ پڑھ کر سنایا نہیں؟ اور اس دن یعنی قیامت کے بارے میں نہیں ڈرایا آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سٹائل دیکھیں، یہ ضروری ہے، یہ پیٹرن دیکھیں اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تو پھر یہاں پر اللہ ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ان سے پوچھوں گا کیا میں نے تمہارے لیے رسول نہیں بھیجے؟ کیا ان رسولوں کو میں نے کتاب نہیں دی؟ کیا ان رسولوں نے میری آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا نہیں، پڑھ کر سنایا نہیں، اور آپ کو قیامت کے بارے میں ڈرایا نہیں؟ تو یہ سوال کا طریقہ دیکھیں اللہ کا۔ تو اس پر وہ خود اعتراف کریں گے، قالوا شہیدنا علی انفسنا، تو یہ اعتراف کریں گے، دے ول ایکسپٹ، وہ نہیں کہیں گے نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہاں پر ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں بھائی آئے تھے، رسول آئے تھے، وہ ہمارے لیے آئے تھے، بھی پڑھ کے سناتے تھے، انہوں نے ہمیں جنت کی خوشخبری بھی دی اور دوزخ کے بارے میں ڈرایا بھی۔ تو یہ اعتراف کریں گے، وہ ایکسپٹ کریں گے، جی ہاں رسول آئے تھے، لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تو کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ دیکھیے آیتیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں کوٹ کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہاں پر بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ کتنے سمپل وے میں اللہ سمجھا رہا ہے، دیکھیں ہمیں کہ انسان خود اعتراف کرے گا اور پھر اوپر سے کیا کہے گا کہ ہمیں دنیا کی چیزوں نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے تو اسی کے پیچھے لگ گئے، تو ہمیں پھر کیا ہے، ہمارا کریٹر، ہمارا مالک، خالق کائنات ہمیں یاد نہیں رہا، تو دنیا کی چکان چوند نے کیا ہے، ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں، یعنی جن بھی اور انسان بھی دونوں ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور انسان دونوں پر رسولوں کی دعوت پہنچائی گئی۔ دیکھیں کہ کیا چیز کلیئر کرتی ہے، یہ بھی دیکھیں، غور کریں۔ دیکھیں میں ہر چیز یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہی ہوں
لیکن تھوڑے کو بہت سمجھنا آپ کو چاہیے، آپ کو زیادہ سمجھنا چاہیے کہ میں بتا کیا رہی ہوں اور اس کا ایکسپلینیشن ان مور کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنات اور انسان دونوں پر رسول بھیجے گئے، یعنی جو قرآن نازل ہوا تھا وہ صرف ہمارے لیے نہیں تھا، وہ جنات کے لیے بھی تھا، اس مخلوق کے لیے بھی قرآن نازل ہوا تھا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھ کر سنایا گیا، ویسے ہی جنات کی جو قوم ہے، یہ مخلوق ہے، ان کو بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ تو رسولوں کا کام کیا تھا؟ صرف اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا اور قیامت سے ڈرانا، یہ دو کام تھے نبیوں کے، کوئی تیسرا کام نہیں تھا ان کا۔ خالی اللہ نے جو میسج دیا ہے ہم بندوں کے لیے، تو وہ میسج ہم تک پہنچا دینا اور قیامت سے ڈرانا، یہ دو چیز یہ رسول کرتے رہے۔ تو قیامت کے دن انکار کرنے والوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا۔ مطلب یہ غور کرنے کی بات ہے، ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے قیامت کے دن، یا اللہ ہمیں پتاش نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں تیرا قرآن سمجھ میں نہیں آیا، یا ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہی نہیں تو سمجھیں گے کہاں سے؟ یہ سارے جو بہانے ہیں نا، یہ دنیا کے لیے ٹھیک ہیں، اللہ کے سامنے یہ تمام بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ کہتا ہے اس دن ہمارے پاس کوئی انکار کرنے کے لیے بہانہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خود ہم اقرار کرنے والے ہیں کہ ہاں رسول آئے تھے، ہاں رسول نے پیغام پہنچایا تھا۔ جیسے کہ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جو گئے تھے، آخری حج جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس پر انہوں نے خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتنے سارے لوگوں کے سامنے، جتنے بھی لوگ گئے تھے آخری حج کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج، کیا کیا تھا؟ انہوں نے گواہ بنایا تھا لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کو گواہ بنا کر انہوں نے کہا تھا، شہادت لی تھی کیا کیا انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے پیغام اللہ کا پہنچا دیا اب تک؟ تو سبھی نے کہا تھا، وہاں موجود لوگوں نے، ہاں پہنچا دیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بناتے ہوا کہا تھا، اشہد اشہد اشہد، یعنی اللہ تو گواہ رہا ہے اس بات کے لیے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آج ایک انسان اللہ سے بھی حجت نہیں کر سکتا کہ یہ کہہ کر کہ اللہ مجھے پتا بھی نہیں، تیرا کلام پاک مجھے معلوم ہی نہیں، یا میرے پاس پہنچا ہی نہیں۔ تو کوئی بھی اللہ کے سامنے ہم جھگڑ نہیں سکتے آخرت میں۔ تو دس از ویری کلیئر بات ہے یہاں پر اس آیت سے۔ ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گی میں یہاں پر، قیامت کے دن کسی کے پاس یہ عذر یعنی ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ اس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی کہا نا، نو ایکسکیوز، کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے رسول بھیجے، دیکھیں پیغام نہیں پہنچا بولنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، اور ان کے ذریعے سے، یعنی رسول کے ذریعے سے حق کو، اپنے حق کو واضح کیا، کلیئر کیا۔ تو اور ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے پوچھے گا تاکہ حجت تمام ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اٹھا کر جہنم میں نہیں ڈالے گا ہمیں، پہلے اللہ حجت قائم کرے گا، پہلے ہمارے منہ سے بلوا لے گا۔ کیوں؟ ہمیں پہلا اقرار کرنا اس دن، وی ہیو ٹو کنفرم، ہمیں بولنا پڑے گا کہ ہاں اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا تھا، لیکن ہم نے پیٹ پھیر دی، ہم نے منہ پھیر دیا، سو اینڈ سو جو بھی ہے۔ تو یہ چیز دیکھیں یہاں پر کتنا کلیئر پتا چلتی ہے ہم سب کے لیے۔ تو ہمارا کتنا ضروری ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، کتنا ضروری ہے یہ دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے،
ہم اللہ کو جا کر بول نہیں سکتے اللہ میں نے قرآن سمجھیش نہیں تیرا، یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھیش نہیں، ایسا بول ہی نہیں سکتے ہم. تو یہ کتنا کلیئر یہاں پر دیکھیں. تو یہ خلاصہ کر رہی ہے یہ آیت رسالت کی، یعنی اللہ نے رسالت بھیجی، اللہ نے کتاب بھیجی، اس کا کنفرمیشن ہے یہ آیت. اور قیامت کے دن انسان جن کے کیا ہیں، یہ خود اپنے خلاف اقرار کو بیان کرتی ہے. یعنی اپنے خلاف یہی آیت بیان کرتی ہے، کس کے؟ انسان اور جنوں کے خلاف، کہ وہ خود گواہ ہوں گے اس دن. تو یہ تو آگے چلتے ہیں 131. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. یعنی کیا کہا گیا؟ یہ اس لیے کہ یہ عذاب جو ہے اس لیے ہوگا کہ آپ کا رب کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے لوگ بے خبر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہنا کیا چاہتا ہے، دیکھیں غور کریں، کسی بھی بستی کو یعنی کوئی بھی قوم کو ظلم کے ساتھ کبھی اللہ ہلاک نہیں کرتا. یعنی یہ جو عذاب آتے ہیں نا ہمارے ٹکڑے ٹکڑوں پر، کہیں پر دریا بہے آئی اندر گاؤں میں اور گاؤں کو ڈبا کر بہا کر لے کے گئی، کہیں پر طوفان آئے، کہیں پر کچھ کہیں پر کچھ. یہ جو عذاب ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمیں کیا لگتا ہے؟ اللہ ناراض ہے. اللہ ہم سے ناراض کیوں ہوگا بھلا؟ اللہ ہم سے اپنے بندوں سے ناراض کیوں ہوگا بھلا؟ یہ ہماری کرنی کا پھل ہے، یہ ہمارے کرتوت ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور اسی کا ریزلٹ ہے یہ. اسٹل اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کر کے کیا ہمارا ہی فائدہ کر رہا ہے. جو بچتے ہیں ان کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگیاں جی رہے ہیں، تو انہیں پلٹنا چاہیے اپنے رب کی طرف. یعنی اللہ ان شارٹ میں ہمیں ایک موقع دے رہا ہے اپنے کو ٹھیک کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے کو کریکشن کرنے کی. یعنی کہیں بھی عذاب دیکھا تو یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہوا، اللہ ناراض ہوا، بلکہ چپ بیٹھنا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہوا، کیوں ناراض ہوا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ ہمیں اسی رب کی طرف پلٹنا ہے اور اس کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی بھی اس نے کسی بھی قوم پر اچانک عذاب نازل نہیں کرا. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ ہیئر. اچانک اللہ تعالیٰ کبھی بھی، اچانک قیامت ہی آئے گی بس، لیکن اس کے پہلے جو بھی عذاب اللہ لاتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے وارننگز بھیجتا ہے، وارن کرتا ہے، دیکھو سدھرو، دیکھو سدھرو، نہیں تو میں ایسا کروں گا، نہیں تو میں ویسا کروں گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی نفرت نہیں کی اپنے بندوں سے، اور نفرت کس عوض میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو نہیں سزا دی. تو پہلے رسول بھیجے اس نے، دیکھیں غور کریں، پہلے ہمیں بتانے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے رسول بھیجے، پھر نصیحتیں کی ہمیں، رسولوں نے ہمیں نصیحتیں کی، کون سا راستہ صحیح، کون سا راستہ غلط، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ہر چیز بتا دی ہمیں، اور حق کو واضح کرا، کلیئرلی بتایا کہ واٹ از ٹروتھ، حق کیا ہے. تو اس کے پر ہمیں چلنا چاہیے. تو پہلے جب لوگ ہدایت کے باوجود انکار اور ظلم پر ڈٹے رہتے ہیں تب اللہ کا عذاب آتا ہے. یعنی ان تمام کوششوں کے باوجود جب لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے یہ تمام انکار اور ظلم پر ڈٹے رہتے ہیں ضد اور انا کی وجہ سے، تب جا کر اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آتا ہے. اس سے پہلے نہیں لاتا عذاب کسی بھی قوم پر، اچانک سے کسی کو عذاب میں نہیں ڈالتا. مطلب ایک اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، نعوذ باللہ. یعنی کہیں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے دیکھو امریکہ پر ظلم کیا، اللہ نے دیکھو فلاں جگہ پر ظلم کیا.
اللہ فلاں جگہ پر لوگوں کو غرق کر دیا. یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ ظلم خود ہی کہتا ہے کہ میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اثرات ہیں جو ہم کرتے ہیں. انسان جو کرتا ہے وہ پاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں الگ سے پائے گا. تو یہ چیز یہاں پر ایک حدیث بتاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بستی ہلاک نہیں کی جاتی جب تک وہاں کے لوگ گناہوں میں کھلے عام لگ نہ جائیں اور اللہ کے رسولوں کی نصیحت کو وہ نہ جھٹلا دے. یعنی یہ حدیث کلیئرلی مینشن کرتی ہے کہ کسی بھی قوم پر عذاب دیکھو تو وہ ناحق نہیں ہے، وہ اچانک سے بھی نہیں ہے اور ناحق بھی نہیں ہے، وہ بستی والوں کی گناہوں کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور ایک صحیح حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر حجت پوری نہ ہو جائے. سمجھ آئی؟ حجت پوری نہ ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو بھی، چلو قوم تو قوم، بندے کو بھی ایک اگر کوئی عذاب بھیجتا ہے اس کے پر، تو جب تک اللہ اپنا پورا حقیقت بیان نہیں کرتا اس بندے کے سامنے، اور بیان کرنے کے بعد اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے یا پھر شیطان کا ہی بھائی رہتا ہے، تب تک اللہ اس کے پر عذاب نہیں لاتا. یعنی پہلے اپنی حجت قائم کرتا ہے کہ کل وہ آ کر اللہ سے جھگڑے نہ کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں تھا معلوم، کچھ بھی علم نہیں تھا مجھے، اور مجھ پر عذاب کیوں آیا؟ میں نے کوئی برائی نہیں کری تھی، میرے پر عذاب کیوں ڈھایا گیا؟ تو یہ تمام چیزوں کی حجت اللہ تعالیٰ پہلے اس انسان کے سامنے یا اس قوم کے سامنے بیان کرتا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اور پھر بعد میں جب وہ اس نصیحت کو اپناتے نہیں ہیں، اس نصیحت پر چلتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، تب جا کر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہی ہوتی ہے، اس عذاب میں بھی اللہ کی حکمت بھری ہوتی ہے. کیا؟ کہ پلٹو میری طرف، ابھی بھی وقت ہے، میری طرف پلٹو، ورنہ جیسے تم دیکھ رہے ہو ان پر عذاب آیا، پھر میں کچھ کمی نہیں کرنے والا آپ لوگوں پر بھی عذاب ڈھانے کے لیے. یعنی یہ مثال بتا رہا ہوں میں تمہیں، تمہارے آنکھوں کے سامنے عذاب دے کر اگر تم وہ عذاب دیکھنے کے باوجود بھی نہیں پلٹو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں کیوں بخشے گا اللہ؟ تو ہم پر بھی عذاب ڈالے گا نا اللہ. تو یہی اللہ فرما رہا ہے یہاں پر. خلاصہ یہ ہے کہ آیت میں اللہ کے عدل و انصاف کی صفت بیان ہوئی ہے. یعنی اللہ کسی پر بھی نعوذ باللہ ناانصافی نہیں کرتا. ہر چیز انصاف پر مبنی ہے. ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ اپنے پر کچھ بھی نہیں لیتا ہے، سب ہم خود کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی ہم خود دیکھتے ہیں دنیا میں. اور اللہ کبھی بغیر وارننگ کے اور رسولوں کی دعوت کے کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا. ویری امپورٹنٹ. یعنی رسول بھیجنے کے بعد ہی کسی قوم کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور پھر ہی ان کو ہلاک کرتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی قومیں آئیں اور جتنی انبیاء کرام آئے، سب کے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو، مٹھی بھر قوموں کو بچایا اور باقی تمام کو غرق کر دیا. دیکھو اب ہر ایک قوم کو دیکھو، فرعون کے قوم کو دیکھو، نوح علیہ السلام کے قوم کو دیکھو، داؤد علیہ السلام، سب موسیٰ علیہ السلام، سب کے کوئی بھی ایک نبی کے قوم نہیں ملے گی جس کو اللہ نے غرق کر دیا. لیکن آخری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوم جو ہے وہ یہ قیامت تک رہنے والی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے کو مثال ہی بناتے رہا ہے، اور قیامت تک ہم اسی طرح مثال بنتے رہیں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے. اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سدھرے نہیں تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ ہی جانے بہتر. تو یہاں پر آگے چلتے ہیں ہم.
وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. یعنی 132. ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہے اور آپ کا رب ان کے اعمال سے باخبر ہے. یعنی ہمارے درجات جو ہیں، ہمارا اسٹیٹس جو ہے کیسے بڑھے گا؟ بڑھے گا بھی گھٹے گا بھی. کیسے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہم جو کریں گے اس کے بدولت ہمارے لیولز بڑھیں گے، ہمارا اسٹینڈرڈ بڑھے گا یا پھر گھٹے گا. تو ڈیپینڈ کہ میرے اعمال کیسے ہیں. تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دینے والا ہے. یعنی نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں درجات بلند ہوں گے. یعنی کیسی اچھائی کری، کتنی اچھائی کری، ہاں، اور کب تک اچھائی کری، ڈیپینڈ کہ اس طرح سے اس انسان کے لیولز بڑھیں گے جنت کے اندر. تو ہمیں دیکھیں دنیا میں ہمیشہ ہماری ایک ہوڑ لگی رہتی ہے، ہماری ایک پیاس ہوتی ہے کہ کیا ہم ٹاپ پر رہیں گے، ہم اولین میں سے رہیں گے، ہمارا اسٹینڈرڈ ایسا ہونا ویسا ہونا. لیکن دنیا کا اسٹینڈرڈ چاہے کتنا بھی بڑا ہو کیا فائدہ دے گا؟ یہ چند دن کی دنیا یہ تو ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو ہمارا لیول آف اسٹینڈرڈ جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے رکھنا ہے نا. یعنی جنت میں ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہونا چاہیے. دنیا میں کیا فائدہ؟ دنیا میں جھوپڑی میں بھی جی رہے ہیں لوگ اور محلوں میں بھی جی رہے ہیں لوگ، وہاں بھی کھا رہے وہاں بھی کھا رہے ہیں لوگ. ہاں، تو مطلب جھوپڑی میں ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں، محلوں میں ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ قیامت میں ہمارا لیول آف اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے وہ لیول آف اسٹینڈرڈ بنانا پڑے گا، تب ملے گا. تو یہ ہمیں یہاں پر پتہ چلتی ہے یہ بات کہ ہمارے درجات کیسے جنت میں بلند ہوں گے. تو برے عمل کرنے والوں کو ان کے جرم کے مطابق عذاب دیا جائے گا اور اچھے عمل کرنے والوں کو اچھا اجر ملے گا. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی ہمارا عمل اللہ سے چھپا نہیں ہے. تو یہاں پر ایک حدیث دوں گی میں. جنت میں 100 درجے ہیں. یو جسٹ امیجن. دیکھیں ہم امیجن کریں تو ہماری نسیں پھٹ جائیں گی، ایسی اللہ کی قدرت ہے. لیکن ایک سمجھ کے لیے اللہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی جسٹ امیجن 100 لیولز میں فرق کتنا ہے ایک لیول سے دوسرے لیول میں. اور یہ 100 درجے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں اللہ نے. اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پر چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جہاد کرنا پڑتا ہے، جد و جہد کرنا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ لیولز بنائے ہیں، 100 لیولز. اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ کیسا ہے؟ زمین و آسمان کے برابر. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نا زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، کیا پتا کسی کو؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. پھر 100 درجے کہاں چلے گئے اللہ ہی نوز. تو یہ 100 درجوں کا تو چھوڑو، ہم ایک ہی درجے کا سوچے تو یہ بڑی بات ہوگی ہمارے لیے. تو ایک حدیث کا اور ایک مفہوم ہے، آدمی کے نیک اعمال اس کے جنت میں درجے بلند کرتا ہے. ہم جتنی بھی نیکیاں کریں گے فار شور کوئی شک نہیں اس بات میں کہ ہمارے درجات جنت میں بلند ہوں گے. تو وی شوڈ آلویز ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے نیکیاں کرنے کے لیے. فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے دوڑنا ہے، چلنا بھی نہیں ہے. ہم تو رینگتے بھی نہیں ہے نا، چلنا بھی نہیں ہے، ہمیں دوڑ لگانی ہے نیکیوں کے اندر. اسی لیے اللہ ہمیشہ وہ آیت ہم کوٹ کرتے ہیں نا، فاستبقوا الخیرات. خیرات یعنی نیکیاں.
जितनी भी अल्लाह की नेकियां हो सकती हैं, जितने भी काम जो अल्लाह को राजी करते हैं, उनको करने के लिए दौड़ो। ऐसे नहीं मिला तो करो। हमारा क्या है, मोस्ट, हम जो अपने आप को पक्के मुसलमान जो कहते हैं उनकी बात करती हूँ मैं। हमारा क्या है, हम लोग कछुए की चाल चलते हैं, जबकि मौत हमारे तरफ कैसे आ रही है, दौड़ कर आ रही है। और हम नेकियों के तरफ कैसे लपकते हैं, कछुए की चाल से। तो हमें कैसे लपकना है, हमें भागना है, शेर चीते की तरह भागना है हमें। मतलब एवरी सेकेंड काउंट्स बोलते हैं ना। हर सेकंड में अगर हम नेकी का सोचें, नेकियां करने का सोचें, तो क्या ही बात होगी हमारे लिए। तो हमें अपनी बैग नेकियों से भरनी है, तैयारी करनी है, उस दूसरी दुनिया के लिए तैयारी करनी है। ये दुनिया में जो मिलना तो मिला, और अभी तक नहीं मिला तो वो भी मिल जाएगा, मिलेगा, किसी ना किसी तरह मिलेगा। क्यों? अल्लाह ने लिख दिया है, तकदीरें लिख दी हैं अल्लाह ने, कि मैं कब क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ उठूंगी, कहाँ बैठूंगी। हर चीज अल्लाह ने लिख दी है। लेकिन उस दुनिया का हमें लिखना है, वो दुनिया जो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या जमाना है, इसका अंदाजा हम खुद कर सकते हैं, कोई बताने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर खुलासा क्या है इस आयत का, जन्नत और जहन्नम के दर्जे क्या हैं, ये अल्लाह के निजाम है, अल्लाह का निजाम है, और ये अदल पर मबनी है, यानी इंसाफ पर मबनी है। कोई भी नेकी या बदी जाया नहीं होगी, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम 133 पर। इन्नमा तुअदूना लआतिन वमा अंतुम बिमुअजिजीन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 133, व रब्बुकल गनिय्यु जुर रहमा इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा कमा अंशअकुम मिन जुर्रियति कौमिन आखरीन। यानी क्या कहा जा रहा है, और आपका रब बेनियाज है। बेनियाज यानी हमारे रब को कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है और रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खत्म कर दे, और तुम्हारे बाद जिन्हें चाहे ले आए, जैसे कि उसने तुम्हें दूसरी कौमों को नस्ल से पैदा किया। यानी यहाँ पर देखिए एक चीज अल्लाह ताला बता रहा है, कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक का मोहताज नहीं है। तो ये मखलूक तमाम की तमाम, अल्लाह की मखलूक अगर अल्लाह को छोड़ भी दे, तो अल्लाह का कुछ भी जाएगा नहीं ना। अल्लाह की कोई इज्जत में कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो गनी है, वो खुद गनी है। गनी यानी ही इज रिच, वो इतना रिच है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे दुनिया के कितने भी रिच होने दो, कितने भी बड़े मालदार होने दो, उनको कमतर लोगों की जरूरत पड़ती है। हाँ, उनको मदद की जरूरत पड़ती है, वो हर चीज नहीं करते। ये मालदार लोग क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं। हाँ, जिस जिस चीज की जरूरत है लोगों को हायर करते हैं और अपना काम निकालते हैं। लेकिन क्या नौज बिल्ला अल्लाह ऐसा करता है? अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत है? तो अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर एक सिफ्त अल्लाह की बताई गई है, रहमत, कि वो बंदों को मोहल्लत देता है और इन पर फजल करता है।
یہ اللہ کی رحمت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو برا کرتا ہے اس کو دنیا میں پکڑ کر ختم کر سکتا تھا, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ایسی بنی نہیں ہے نا, اللہ کا مقصد ہے ہی نہیں ہے نا کہ کوئی برا کرے تو اس کو پکڑ کر سزا دے, ختم کر دے. تو اس طرح سے کیا ہوتا, پوری دنیا میں کوئی بچتا ہی نہیں نا پھر. تو پھر اللہ کے دنیا بنانے کا مقصد کہاں, ختم ہو جاتا نا, پھر فوت ہو جاتا. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے سدھرنے کے, اپنے طرف پلٹنے کے موقع دیتا ہے, اور پھر ہیلپ بھی کرتا ہے, مدد بھی کرتا ہے, وہ اللہ فضل بھی کرتا ہے اپنا. تو یہ چیز بھی بہت ہی اہم ہے ٹو انڈرسٹینڈ. اگر لوگ نافرمانی کریں تو اللہ انہیں ختم کرے, دوسری قوم کو نہیں لے آ سکتا. از اٹ امپاسبل فار ہیم؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اگر لوگ نافرمانی کریں تو اللہ انہیں ختم کر کے دوسری قوم لے کر